کراچی میں واٹر ٹینک سے ملنے والا 7 سالہ سارم جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، بدقسمتی سے ہماری انتظامیہ اور ہمارے لاپرواہ ماں باپ جو کہ اپنے بچوں کو ایزیلی محلے کے مدرسوں میں اکیلے بھیج دیتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا آج کل کا یہ ماحول ہے کہ آپ اپنے بچے کو برابر والے گھر میں کسی اننون کے گھر بھی بھیج پائے؟ بالکل نہیں، کیونکہ آج کل آپ اپنے سگوں پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، سوائے ماں باپ کے علاوہ بچوں کا کوئی ویل وشر نہیں ہے۔ آپ سب کو اب یہ بات سمجھ جانی چاہیے، ورنہ سارم جیسے آنے والے وقتوں میں اللہ نہ کرے اس کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں نارتھ کراچی میں 7 سالہ سارم جس کی بچے کی لاش واٹر ٹینک سے ملی ہے۔ جی ہاں، کیا یہ کوئی دشمنی تھی یا ہوس کے نشانہ بنا وہ بچہ؟ آئیے آج کی رپورٹنگ میں آپ کو پوری انویسٹیگیشن اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ سارم کے ساتھ کیا ہوا اور وہ گھر کیوں نہیں پہنچا اور اس کو اس کی لاش واٹر ٹینک سے کیوں ملی۔ آج کی پوری رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ سارم کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو کہ دل دہلانے والی بات ہے۔ آپ سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ سارم کے ساتھ اور ان کی پڑوسیوں نے کیا ایسا دیکھا یا کیا ایسی بات بتائی جو کہ آپ سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس کے لیے آپ سب میری آخر تک ویڈیو دیکھے گا۔ نارتھ کراچی میں رہنے والا معصوم بچہ جو کہ اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے گیا اور واپسی نہیں آیا۔ جی ہاں، روز کے روٹین کی طرح وہ دوپہر میں اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے گیا۔ دوسرا بھائی گھر پہنچ گیا لیکن بڑا بھائی گھر نہیں پہنچا۔ ماں نے پوچھا چھوٹے بھائی سے کہ آپ کا بھائی کیوں نہیں آیا؟ بچے نے بولا کہ وہ پیچھے آ رہا ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد سارم گھر نہیں پہنچا۔ ماں کو بہت زیادہ جو ہے وہ حیرت ہوئی کہ بچہ تو آ جاتا ہے، آج کیوں اتنی لیٹ ہو گئی۔ ماں نے نیچے سوسائٹی میں اتر کے واچ مین سے پوچھا، واچ مین نے بولا کہ ہم نے سارم کو نہیں دیکھا۔ ماں مدرسے گئی، وہاں کے مولوی صاحب نے بولا کہ یہاں سے سارم کی چھٹی ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا۔ ماں کی پریشانی بڑھ گئی اور اس کے بعد پورے محلے میں کھلبلی مچ گئی کہ سارم آخر گیا کہاں۔ سارم کو پورا محلہ ڈھونڈنے لگ گیا۔ ان کے باپ تک جو کہ ورک شاپ میں کام کرتا تھا ادھر تک خبر پہنچی، وہ آئے، انہوں نے بھی 10 جگہ دیکھا لیکن سارم کا رات تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ آخر سارم کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا یہ نہیں پتہ چل پا رہا۔ ماں نے جا کے پریس کلب کے باہر بھی احتجاج کیا۔ پولیس، SHO، ہر طرح کے لوگ، چیپا والے، ہر طرح کے لوگ سارم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تبھی وہاں کے لوگوں نے وہاں کے ٹینک کو بھی 4-5 دفعہ کھول کے دیکھا۔ ایمبولنس والوں نے بھی آ کے کھول کے دیکھا کیونکہ اکثر بچوں کا پاؤں پھسل جاتا ہے، ٹینک میں گر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہاں جا کے بھی دیکھا لیکن وہاں پہ بچہ موجود نہیں تھا۔ آخر ہوا کا کیا کہ بچہ موزانہ طور پر وہاں پر 10 دن بعد اس کی لاش ٹینک سے ہی ملی۔ کیا سارم کو کسی نے مار کے وہاں پھینکا؟ یہ والی جو بات ہے وہ ان کے محلے کی ایک گروپ میں ایک عورت نے، اس محلے کی چشمدید گواہ، اس نے یہ بات بولی ہے کہ سارم جو ہے وہ مدرسے گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے لوٹا نہیں۔ ماں باپ پریشانی کے بعد انہوں نے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کروائی اور پولیس نے کافی لوگوں کو حراست میں بھی لیا۔ ماں باپ نے بولا کہ محلے کا بندہ ہی کوئی انوالو ہے اس میں، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ محلے والی کا کہنا ہے کہ ان کا شک مولوی صاحب پہ گیا۔ مولوی صاحب کے موبائل کو کسٹڈی میں لیا گیا تو اس میں سے بہت قسم کی نازیبا ویڈیوز ملی ہے، تو اس سے یہ شک جو ہے وہ مولوی صاحب پہ جاتا ہے کہ انہوں نے بچے کو ہیریس کر کے تو نہیں مار کے ڈال کے ٹینک میں پھینک دیا۔ جی ہاں، ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے کیسز ایگزسٹ کرتے ہیں پرانے وقتوں۔ اگر آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں تو اس طرح کے چیزوں میں زیادہ تر مولوی صاحب ملوث پائے جاتے ہیں۔ جی ہاں،
یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ چاک آ رہا ہے۔ مولوی صاحب کو کسٹڈی میں لے لیا کیونکہ بچہ جو ہے وہ مدرسے سے گھر نہیں پہنچا۔ اس دوران شک جو ہے وہ مولوی صاحب پہ ہی پکا جاتا ہے کیونکہ بچے کے جو گلوز تھے وہ سٹیئرز پہ پڑے ہوئے تھے۔ جی ہاں، جب باپ جو ہے مدرسے گیا اور اس نے اپنے بچے کے گلوز جو ہے وہ سٹیئرز پہ دیکھے تو مولوی صاحب نے بولا کہ بچہ جو ہے وہ گلوز یہاں چھوڑ گیا تھا۔ تو خیر ناظرین، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاہے آپ کا کتنا ہی بھروسے مند آدمی ہو، کتنا ہی آپ کسی پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لو، لیکن ریئلٹی یہی ہے آج کے دور میں کہ ماں باپ کے علاوہ آپ کا کوئی سگا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی خدا را حفاظت کریں اور اپنے بچوں کو ان جانوروں سے، ان درندوں سے بچائیں، کیونکہ آج کل کا وہ ماحول نہیں ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں بھی اپنے بچہ یا بچی کو کھیلنے بھیجیں۔ میں پھر بول رہی ہوں، بچیوں کے لیے لوگ کانشیس ہوتے ہیں ماں باپ کہ ہماری بچی کی عزت محفوظ رہے، لیکن آج کا وہ دور ہے کہ بچہ اور بچی دونوں کی عزت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ درندے جو ہے دونوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو سارم کے ماں باپ پہ تو جو گزر گئی، لیکن میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ سوسائٹی میں برابر میں بھی گھر ہو تو آپ پلیز ماں باپ اپنی نگرانی میں بچوں کو چھوڑ کے آئیں اور لے کر آئیں، کیونکہ اس وقت کی تھوڑی سی پریشانی تو اٹھا لیں آپ، اللہ نہ کرے پوری زندگی کی پریشانی اٹھانے سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی پریشانی اٹھا لے، اور وہ بات آپ کی بچے کی ہے، آپ کے جگر کے گوشے کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے اس طرح لوگوں کے گھر بھیج دیتے ہیں، کیسے مدرسے اکیلے بھیج دیتے ہیں، کیسے ٹیوشنز اکیلے بھیج دیتے ہیں۔ مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ ماں باپ کس طرح، جب پتا ہے کہ آج کل کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اس سوسائٹی میں موو آن کر سکے اکیلا، یہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سیکیور ہے۔ اب جو ہے وہ پوری دنیا میں آپ کے بچے کا ویل وشر صرف آپ کے ماں باپ ہے، ماں باپ سے بڑھ کر آپ کے بچے کا ویل وشر کوئی نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کرے، ورنہ آنے والے وقتوں میں ایسے سارے بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کی حفاظت خود یقینی بنائیں گے تو اس طرح کے واقعات جو ہے ان میں کمی آ سکتی ہے۔ السلام علیکم۔